ہم نے جنگ جمل کی بات کری نا، تو اب ہم معاویہ ہمارے نزدیک ابو سفیان، یہ لوگ یہ کبھی مسلمان ہوئے ہی نہیں. انہوں نے اسلام کا اظہار کیا فتح مکہ کے وقت، کیونکہ یہ لوگ قتل ہوتے اور ان کی مجبوری تھی کہ اگر یہ اسلام کا اظہار نہیں کرتے، اسلام پہ تظاہر نہیں کرتے، پریٹینڈ نہیں کرتے مسلمان ہونے کی، تو یہ قتل ہو جاتے اس وقت. تو اس لیے انہوں نے مجبوری کی روح سے انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، لیکن یہ کبھی دل سے مسلمان نہیں ہوئے. اور یہ ہمیشہ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا بغض تھا. آپ نے صلی اللہ علیہ کی گفتگو سنی کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما وہ دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، اور معاذ اللہ وہ کافر تھے، اور صرف ظاہری طور پہ انہوں نے کلمہ پڑھا. ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنا تو خود مانتا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، یعنی مسلمان وہ ہیں، لیکن اب وہ ایماندار نہیں ہے، کافر ہیں معاذ اللہ. اس کے پاس کوئی ایسی دلیل جو دل کے بارے میں ہو معلوم نہیں اس کو، اور جو دلائل یہ دیتا ہے ہم اس کا بھی تنقیدی جائزہ لیں گے، اور آپ کے سامنے شیعہ سنی دونوں کتابوں سے یہ بات ثابت کریں گے کہ یہ جن کی تکفیر کرتا ہے، جس بنیاد پر تکفیر کرتا ہے، اس بنیاد پر مولا علی نے ان کو کافر نہیں سمجھا. تو اب شیعہ اور جو بھی مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ذرا کان کھول کر سنیں کہ مولا علی کا اپنا فتویٰ کیا ہے، اس دور کے صحابہ و اہل بیت کا فتویٰ کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. اور پھر دشمنی کی بنا، ان دشمنی تو ہم نہیں مانتے کسی صحابی نے مولا علی سے دشمنی کی. ہاں، لڑائی ہو جانا، اختلافات بڑھ جانا، یہ دوسری بات ہے. دشمنی مولا علی سے صرف دینی بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ کی فضیلت کا کوئی انکار کرتا ہو، ایسا نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہا گیا کہ کیا آپ حضرت علی سے اپنے آپ کو حضرت علی افضل کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہتا، میرا صرف ان کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ دم عثمان کا. میں اس کو آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ حضرت مولا علی نے خود یہ اعتراف کیا کہ ہمارا معاملہ صرف حضرت عثمان کا قصاص کا ہے. باقی جو تم باتیں کر رہے ہو، خلافت کے ایک پلاننگ تھی حضرت عمر کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی، تو یہ کوئی کتابی وجود نہیں، یہ آپ کی دماغ کی جھوٹی اور خبیث گمان ہے. وہ حضرت ابو سفیان کے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اوپر سے ایمان ہے، وہ جب ایمان لاتے ہیں فتح مکہ کے دن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو جائے پناہ بنا دیتے ہیں کہ جہاں جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو پناہ ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا یہ تو اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے مجھے منافقوں سے لڑنے کا حکم دیا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، سورہ تحریم میں بھی ہے، سورہ توبہ اگر بعد میں نازل ہوئی، سورہ تحریم تو پہلے کی ہے. تو لہذا اس بات سے یہ بات یاد رکھیں کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے، ان پر سختی کیجئے. تو وہ سختی کی بجائے حضرت ابو سفیان کو کے گھر کو جائے پناہ بنا رہے ہیں سرکار. تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ حسن اللہ علی اور ان کے متبعین کی جھوٹی وہ باتیں ہیں جو ان کے دماغ میں شیطان پیدا کرتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ غزوہ حنین میں جب بغدر مچی، اور غزوہ احد میں بھی مچی، لیکن غزوہ حنین میں بھی مسلمانوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا تھوڑا معاملہ ہوا تھا. اس وقت حضرت ابو سفیان کہاں تھے بتاؤ؟ حضرت ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے کھڑے. انہوں نے اسلام قبول کیا تو دل سے کیا، غزوہ حنین بعد میں ہوا فتح مکہ کے. تو اگر ان نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا اور ان زمانے جاہلیت کی دشمنیاں ان کے دل میں ابھی بھی تھیں، تو اس دن سے ان کے نزدیک تمہارے جو موقف ہے اس کے مطابق اس دن ان کے پاس تو موقع تھا، شہید کر دیتے. اس دن وہ دفاع کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر، جو تیر آ رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں، جو وار ان کو روک رہے ہیں. اچھا، اگلی بات، ان کو جب معاذ اللہ دشمنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جب مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا تھا، اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں بھی نہیں، اور بعد میں وہ کرتا رہا، اس کے خلاف جنگ لڑنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لشکر میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی ساتھ گئے، اور مسیلمہ کذاب کو جو مارنے والے تھے ان میں سے ایک تھے. اگر انہوں نے اوپر سے کلمے پڑھے ہیں تو ان کے نزدیک تو موقع نہیں، وہ چھوڑیں یار، بس ٹھیک ہے،
اب کام صحیح ہے، اس طرح وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا تو معاذ اللہ حضور کی جو نبوت ہے وہ دب جائے گی معاذ اللہ، اور پھر ہمارے دل کا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے پورا ہو جائے گا۔ تو اس دن تو ان کے پاس موقع تھا تو وہ دفاع کرتے رہے، لہذا یہ باتیں قرین قیاس ہی نہیں جو یہ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ اہل صفین اور اہل جمل ان کی تکفیر کی جائے گی، اس بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر اور صحابہ کی تکفیر یہ کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنی اور ان کی کتابوں سے بات ثابت کروں گا کہ مولا علی نے یہ تکفیر نہیں کی اور نہ صحابہ نے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد 8 صفحہ نمبر 722 ہے۔ اس پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اہل شام کی تکفیر کی۔ فقال عمار لا تقولوا ذالک، یہ نہ کہو نبینا و نبی واحد و قبلتنا و قبلتم واحد، کہ ہمارا نبی ان کا نبی ایک ہے، ان کا قبلہ ہمارا قبلہ ایک ہے، بلکہ ہمارا یوں کہو ولیکن قوم، لیکن وہ قوم ہے کہ جو حق سے ہٹ گئے، اور حق علینا نقاتلہم، ہم پر حق تھا کہ ہم ان سے لڑیں۔ اسی طرح اگلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی اسی 8ویں جلد کی صفحہ نمبر 722 کی ہے کہ حضرت عمار نے فرمایا لا تقولوا کفر اہل الشام ولکن قولوا فسقوا ظلموا، یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا بلکہ اور انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ اب یہ حضرت عمار تھے۔ اسی طرح کی روایت کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تکفیر نہیں کی بلکہ ان کے لیے دعا کی ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ رأیت علی خرج فی بعض تلک اللیالی، ان راتوں میں راوی عبداللہ بن عروہ کہتے ہیں میں نے انہوں نے ان سے ایک شخص نے جو صفین میں حاضر تھا، انہوں نے بتایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں جب وہ صفین میں موجود تھے تو اس دنوں میں آپ کو کسی نے دیکھا، فناظر الی اہل الشام، انہوں نے شامیوں کی طرف دیکھا اور کہا اللہ مغفر لی ولہم، اے اللہ مجھے اور ان کو بخش دے، اے اللہ مجھے اور ان کو بخش دے۔ تو لہذا باوجود اس کے کہ مولا علی سے جنگ کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اسی پر قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاقْتَتَلُوا، تو اللہ نے دونوں مومنوں کو، لڑنے والوں کو جو حق سے ہٹ گیا تھا اس کو بھی مومن کہا اور جو دوسرا اس کو بھی مومن کہا۔ اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک منقول قول جو اسی کتاب جو جمل اور صفین کا بیان ہے اس کی آخری روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، اس میں یہ آپ نے فرمایا سئل علی عن قتل یوم صفین، یوم صفین کے دن جو شہداء تھے ان کے بارے میں جو قتل ہوئے جانبین سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو مولا علی نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ان کے ہمارے دونوں کے مقتولین جنت میں ہیں اور پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہوگا۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ ہیں سنی کتب۔ اب میں آپ کے سامنے سنی کتابوں کے اور والے بھی ہیں، اب میں آپ کے سامنے شیعہ کتاب کا ریفرنس دوں گا، یہ ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کی جلد، ایک ہی جلد ہے میرے پاس، 915 نمبر صفحہ اور آپ کا مکتوب نمبر 57، یہ دیکھیے گا، یہ میرے پاس مکتبہ دار الحبیب کی ہے، اور اس جگہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں عبارت۔ کتبہ الی اہل الامصار، آپ نے بہت سارے شہر والوں کو خط لکھا، یقص فیہ ما جرى بینہ و بین اہل الصفین، اور آپ نے اہل صفین اور ان کے درمیان جو ہوا اس کو بیان کیا۔ اب اصول اس پہ واضح ہوگا کہ آپ کے خلاف صرف جنگ کرنا کفر نہیں ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وقال بدأ امرنا ان التقینا والقوم اہل الشام، معاملے کی ہماری ابتدا یہ ہے کہ ہم اور اہل شام ملے، والظاہر ان ربنا واحد، اور ظاہر یہ ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارا نبی ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحد، اور ہمارے اسلام میں بلانا ایک ہے، ولا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ۔ اب وہ ظاہر کا جو لفظ تھا نا، اب اس کے بھی آگے مولا علی نے پھر مہر لگا دی کہ جو کہے ظاہری اعتبار نہیں، ظاہری اعتبار سے نہیں، اب ایمان کی بات مولا علی کریں گے، اور ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، ولا نستزیدہم، زیادہ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو ان سے، فی الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، والتصدیق برسولہ، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور رسول کی تصدیق کے بارے میں، فلا یستزیدوننا، اور نہ ہی وہ ہم سے زیادہ اپنے آپ کو اس بارے میں سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کا اور ہمارا اس بات میں اختلاف نہیں کہ ہمارا ایمان کفر ہے، ہمارا ایمان کفر کا جھگڑا ہے، بلکہ نہ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں نہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ الامر واحد، معاملہ ایک ہے، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان،
ہمارا اختلاف صرف حضرت عثمان کے خون کے بارے میں ہے، وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، اور ہم اس سے بری ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں آؤ نداوی ما لا یدرک، نداوی ما لا یدرک اليوم باطفاء النار، اب وتسکین العامہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس میں صراحتاً مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صراحتاً ان کو مومن مانا ہے، مسلم مانا ہے، اہل صفین کو۔ تو حسن العیاری کے جو پیروکار ہیں، شیعہ جتنے بھی ہیں اور شیعہ، جو میں ان کو سب کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ مولا علی کا یہ فرمان نہج البلاغہ کتاب آپ میں لکھا ہے، آپ نے ان کی تکفیر نہیں کی، آپ نے ان کی تکفیر نہیں کی، لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ میں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔